بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج شمال ایچ ٹی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، تلخ حقائق۔ اس میں ہم عوام کو درپیش مسائل پہ بھی بات کریں گے، ملکی سیاسی صورتحال پہ بھی بات چیت ہوگی، اور عوامی نمائندوں کا جو کردار ہے اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ سردار گلنواز صاحب موجود ہیں، جو حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے انتہائی معزز مہمان بلکہ شمال ایچ ٹی ٹیم کے بڑے سینئر ہمارے دوست ہیں، مولانا سعید اللہ خان صاحب۔ آپ انہیں اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ دینی مسائل پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو پہلا پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے، اور آپ کے جو مسائل ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حکام بالا تک آپ کی آواز بنے اور آپ کی آواز ان ایوانوں میں پہنچائیں جہاں پر عام آدمی کی آواز نہیں پہنچتی۔ تو میں آج کے اہم موضوع کی طرف آؤں گا۔ سردار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک، شاید ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، ایم پی اے صاحب مشتاق احمد غنی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا آج کل، جس میں وہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کالج گراؤنڈ فی الفور لوگوں کے جنازہ گاہ کے لیے، جنازوں کے لیے کھولنا چاہیے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ شہر کے اندر جو صورتحال ہے، کونج کحال اور ارد گرد کے آرام باغ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سارے جنازے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں کرتے آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیا حالات ہیں؟ السلام علیکم، شکریہ قاری صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ اصل میں جو آپ نے جنازہ گاہ کے حوالے سے بات کی ہے موجودہ ایم پی اے یا کسی کی، تو بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارہ کوئی بھی ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنازہ گاہ کے طور پہ استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 3-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں فائرنگ کے نتیجے میں کچھ افراد جاں بحق ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، تو اس کی وجہ سے عوام میں بڑا خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اسپیشل بچوں میں اور ان کے والدین میں۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کو سیاسی رنگ دینا یہ بڑی ذاتی ہے کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ عوام کے لیے تعلیمی اداروں میں وہاں عوام کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں جنازہ گاہ کے طور پہ اس کو استعمال کرنا کسی طور پہ بھی موضوع نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کئی عرصے سے یہاں مطلب کہ عوام کا یہ درینہ مسئلہ ہے، خصوصاً قبرستان اور جنازہ گاہ کے حوالے سے عوام کے مطالبے بار بار سامنے آتے رہے، لیکن کبھی کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ اب چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک تعلیمی ادارے نے ایک اس کے اوپر اپنا سٹانس لیا ہے، فیصلہ کیا ہے، تو اب اس کو مجبور کرنا کہ آپ اس کو کھولیں ہی کھولیں، کل خدا نخواستہ کوئی اچھا مزید کوئی واقعہ ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بھی جنازے ہوئے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا، تو ایسا پھر بھی ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے۔ تو لہٰذا میری تو یہ تجویز ہے، اور حکومت کے نمائندوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ذمہ داریاں پوری کریں، آپ تعلیمی اداروں کو مجبور نہ کریں کہ آپ اس کو جنازہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے دیں۔ تو یہ چیز جو ہے مناسب نہیں لگتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے عوام کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر سردار صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے، ابھی کچھ کحال کے لوگوں نے پرنسپل صاحب سے ملاقات کی، اور پرنسپل صاحب نے مقامی لوگوں کے لیے الاؤڈ بھی کر دیا کہ جنازہ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا اس سے پہلے کی گورنمنٹ ہو، کیا ان عوامی نمائندوں نے خود نہیں مرنا؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہاں پہ لوگوں کو اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے قبرستان میں جگہ دستیاب نہیں ہے، اور پھر ان کے جنازہ کرنے کے لیے یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے؟ تو یہ عوامی نمائندے کیا کرتے رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کو صرف لالی پاپ دیتے رہے ہیں، یا عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کیا وہ ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیا میسج دیں گے اس موقع پہ؟
قاری صاحب عوام اصل میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ عوام کا کردار بالکل ختم ہو گیا ہے. عوام اپنے حقوق سے بالکل غافل ہیں. وہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ عوام کسی اپنے مسئلے کے لیے روڈوں پہ آئے ہوں. یہ چند لوگ آ جاتے ہیں لیکن ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں. یہ کام سیاسی پارٹیوں کا ہوتا ہے, جبکہ بدقسمتی سے سیاسی پارٹیاں پاور پالیٹکس کی جب سے شروع ہوئی ہے تو انہوں نے تو عوام کے ساتھ رابطہ ہی چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ اسٹیک ہولڈر والا معاملہ, کچھ دوسری غیر سیاسی تنظیمیں آ گئی ہیں, تاجر تنظیمیں آ گئی ہیں, وہ اب شہر کے مسائل پہ ان کی ساری سیاست ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جو عوام کی بات تو وہی کرتا ہے کہ جو عوام سے ووٹیں لیتا ہے, جس کا عوام کے ساتھ دوبارہ واسطہ پڑتا ہے. تو قبرستان کا مسئلہ ہے کہ حال خصوصاً ایک درینہ بہت پرانا قبرستان ہے, تاریخی قبرستان ہے, وہاں جو پرانی قبریں ہوتی ہیں ان کو مسمار کر کے دوبارہ وہاں دفنایا جاتا ہے. باقی قبرستان کا مسئلہ ایک گزشتہ کئی عرصے سے, کئی دہائیوں سے جو ہے یہ مسئلہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن حل کبھی نہیں ہوا ہے. تو اس کے لیے عوام کو بھی سامنے آنا پڑے گا, سیاسی لوگ جو ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اسپیشل سیاسی پارٹیوں کو. مولانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں شہر کے اوپر اور شہر کے مسائل کے اوپر. مولانا صاحب یہاں پر بدقسمتی ہے ہماری کہ علماء ہمیشہ ممبر اور محراب سے لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو جو بتا سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں, مگر اس مادی دور میں جو آپ کہہ لیں کہ جو آج کل فحاشی عریانی اور شہر کے اندر جو مذہبی جو تقریبات ہیں, جو مذہبی تنظیمیں بھی ہیں, جو مذہبی تنظیمیں, جو سیاسی تنظیمیں بھی ہیں, جو سیاست بھی کر رہی ہیں اور پھر دین کے احیاء کے لیے وہ بہت کچھ کر بھی رہی ہیں, تو کیا کسی عالم نے یہاں پر اس مسئلے کی طرف کبھی نشاندہی کی ہے کہ جو لوگوں کو درپیش مسئلہ ہے, جس طرح قبرستان ہے, جس طرح جنازہ گاہ ہے, بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ دستیاب نہیں ہے, تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے؟ شکریہ قاری صاحب, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. جہاں تک ان مسائل کی بات ہے تو مسائل بہت سارے ہیں اور مسائل کو سیریس لینے والا کوئی نہیں ہے, کوئی بھی ہو, کسی طبقے سے بھی ان کا تعلق ہو. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنا ذمہ داری کس کی ہے. چونکہ ہمارا ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پارلیمانی ایک نظام ہے اور انتخابات کے ذریعے ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور ان سے یہ توقع یا امیدیں عوام کی ہوتی ہے کہ جب جائیں گے اپنے پارلیمان میں, اپنی اسمبلی میں, تو یہ عوام کے مسائل, عوام کے حقوق ان کے دہلیز پر حل کریں گے. لیکن جیسے سر نے کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو منتخب کرنے سے پہلے بڑے دعوے ان کے, بڑے وعدے ان کے وہ ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ کامیاب ہو کر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کا رابطہ عوام سے کٹ جاتا ہے. بنیادی مسائل جو ہماری شریعت بھی کہتا ہے کہ ایک ریاست جو ہے, اور ہمارا تو اسلامی جمہوری ریاست ہے, اسلامی بھی ساتھ لگا ہوا ہے, تو وہاں اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عوام کی ہیلتھ, عوام کی ایجوکیشن, عوام کے جو بنیادی سہولیات یعنی پانی فراہم کرنا, اور عوام کے لیے جنازہ گاہ کی صورت میں, گراؤنڈ عیدگاہ کی صورت میں, بچوں کے لیے کھیل کے میدان, ہسپیٹل, مساجد, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن آج تک قاری صاحب آپ مجھے بتائیں, گورنمنٹ نے کہیں کوئی مسجد بنائی ہے؟ گورنمنٹ نے کہیں قبرستان شاذ و نادر میں نہیں کہہ سکتا کہیں الاٹ کی ہے؟ یا اسی طرح ہم دیکھیں نا, ہم بھی اسی ابتباد کے رہنے والے ہیں, دو چند جگہوں کے علاوہ کہیں پر ہمیں جنازہ گاہ نظر نہیں آ رہا. جو مسئلہ بھی کالج کے حوالے سے کیا, بالکل بات یہی ہے کہ وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور گورنمنٹ نے اس لیے بنایا ہے وہ کہ وہاں بچے تعلیم حاصل کریں. وہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں جا کر جھگڑے شروع کریں,
مار داڑ کرے، وہاں جنازے پڑھائے، وہاں اپنے اور اگر یہاں یہ سوال بھی ہے، اگر ہمارے نمائندے یا عوام یہ پریشر ڈالتے ہیں وہاں کے پرنسپل انتظامیہ پر کہ جناب جنازے کے لیے آپ کال لیں، تو وہاں پر یہ سوال یا یہ مطالبہ بھی کل آ سکتا ہے، ہم یا کوئی بھی جا جائے کہ بھئی ہمارے بچوں کے لیے کال لے، آپ وہ بچے یہاں کھیلنا شروع کر دیں ہمارے، پرسوں کوئی تیسرا مطالبہ بھی آئے گا، تو پھر وہاں تو پھر وہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں رہے گا۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے، میں نے بھی یہ چیز سنی ہے میڈیا پر، تو اگر یہ پبلک پراپرٹی ہے تو پھر جیسے میں نے کہا پھر ہر چیز میں اس آزادی ہونی چاہیے، پھر وہاں بچے کھیلے بھی، عام بچے اسکول سے ہٹ کالج سے ہٹ کے بھی، باقی بھی وہاں پر اپنے وہ جو بھی واک شاک کرے، گراؤنڈ ہے وہاں کچھ بھی، تو اگر پبلک پراپرٹی ہو تو پھر ہر کسی کو اجازت ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ پبلک پراپرٹی اس لحاظ سے نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں اس پورے میرے خیال میں جو سٹی ہے ہمارا، اس پورے سٹی کے اندر صرف خیال کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر جنازہ گاہ نہیں ہے، تو اگر وہ کالج بند ہو جائے تو پھر جنازے کہاں پڑھیں گے؟ تو پہلی ذمہ داری تو نمائندوں کی بنتی ہے۔ پھر آپ نے علماء کی بات کی کہ جہاں علماء دوسری طرف رہنمائی کرتے ہیں وہاں ان مسائل پر علماء بھی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے، لیکن وہ آواز آگے سننے والا کوئی نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں جو سمجھتا ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں سے جس نے جو MNA ہو یا MP ہو یا کوئی بھی ہو منتخب کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں، جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا، میرے پاس قبر کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے پاس جنازے کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے بچے کے لیے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، واک کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے، کوئی اس طرح کا یہاں تفریح کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اسمبلی کے اندر ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو میں نے ووٹ دیا ہے، باقی ہیلتھ کے حوالے سے میں بیمار تو چلو پرائیویٹ اسکول میں چلو نظام چلا لیتا ہوں، پرائیویٹ اسکول سے پڑھوا کے نظام چلا لیتا ہوں، لیکن یہ چیزیں تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیں۔ تو ہم عوام بھی وہاں جا کر نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ ہم تو الٹا ہاتھ میں پکڑے ہم ان کو کہتے ہیں جی ویلکم، آئے، آپ نے ہمارے لیے کام کیے یا نہیں کیے، لیکن بس آپ MNA ہے، آپ وزیر ہے، آپ مشیر ہے۔ مولانا صاحب آپ نے عوام کی بات کی، تو یہ رسپانسبلٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کیوں اتنی بے حس ہو چکی ہے؟ عوام ان سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی ریزن ہوں گے نا کہ عوام اپنے حقوق کے لیے بات کیوں نہیں کر رہی؟ یہ صحیح کہہ رہے قاری صاحب آپ کے، یہ بڑا علمیہ ہے کہ عوام، اصل میں عوام کو انہوں نے اتنا مصروف کر دیا ہے نا مہنگائی کی صورت میں اور انتشار کی صورت میں کہ وہاں پالیسی ایسے بنا رہے ہیں، وہاں اوپر ایسی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ عوام بیچارہ اپنے کام سے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے جو تھوڑا بہت کماتے ہیں ان سے فرصت ہی نہیں ملتی ان کو، تو عوام اس لیے یعنی نہ روڈ پہ آ سکتی ہے، نہ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ان لوگوں نمائندہ جو منتخب کرتے ہیں وہ ایک قوم کا رہنما ہوتا ہے، وہ اس نے قوم کو چلانا ہوتا ہے، تو اب یہاں جو لیڈر ہے وہ قوم کو چلانے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ہوتا ہے اور ایک حزب اقتدار ہوتے ہیں، تو حزب اختلاف والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ان پالیسیوں یا ان احکامات جو بھی وہ قوانین بناتے ہیں جو ملک کے خلاف یا مطلب عوام کے مفاد کے خلاف ایسی کوئی چیزیں بنتی ہیں، تو اپوزیشن والوں کا کام ہے کہ اس پر آواز اٹھائے اور اس پر اپنے ساتھ عوام کو ملا کر یکجا کر کے اسمبلی میں نہیں تو پھر روڈ پہ آئے، پھر میدان میں آئے کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو حکمران نہیں بنے یا ووٹ نہیں دیا لوگوں نے۔ تو اس طرح کی قیادت اس وقت نظر نہیں آ رہی، تو عوام منتشر ہے، ہر آدمی اپنے پیٹ کے چکر میں بس مارے پھر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں جی چلو وہ کر دے گا، وہ کہتے وہ کر دیں گے وہ، تو اس وجہ سے جب تک منظم قیادت نہیں ملے گی صحیح مخلص اور وہ عوام کو منظم کر کے اوپر آئیں قیادت کرنے، تو پھر میرے خیال میں عوام انشاءاللہ نکلے گی، جیسے کشمیر کے اندر۔ سردار صاحب میں یہاں ایک مولانا صاحب نے جس طرح بات کی مہنگائی کی، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تو یہاں پر ادارے موجود ہیں، گورننس تو کسی بھی معاشرے میں جو گڈ گورننس ہوتی ہے وہ عوامی نمائندوں کا جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے یا اداروں کی جو امپلیمنٹیشنز ہوتی ہے،
تو آپ کو کیا سیاسی کارکن، سیاسی جماعتیں یا وہ لوگ جو عوام کے حقوق کی نمائندگی کرتے تھے وہ آج کل مجھے تو فقدان نظر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں کدھر گئیں؟ آپ کا ایک بڑا ایک طویل سفر ہے، آپ نے مختلف چیزوں کو رپورٹ کیا ہے اور آپ ایک سینئر جرنلسٹ کی حیثیت سے، تو کیا عوام کی وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو عوامی نمائندگیوں کے دعوے کرتی ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ شکریہ قاری صاحب، آپ سے بہتر میرا خیال میں عوام کی نمائندگی آج تک نہ تو کسی عوامی نمائندے نے کی ہے، نہ کسی دیگر افراد نے کی ہے، نہ تنظیم نے کی ہے۔ آپ 92 سے مجھے اچھی طرح یاد ہے تحفظ حقوق صارفین کے ساتھ وابستہ ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی جو آواز ہے وہ ایک مؤثر آواز ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام آپ گزشتہ کئی عرصے سے لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کامیابی نظر آئی ہے؟ آپ کتنی آپ نے اچیومنٹ کی ہے؟ دیکھیں سردار صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم نے جب کنزیومر پروٹیکشن فورم بنایا تو اسی لیے بنایا کہ سیاسی جماعتیں عوام کی یا عام آدمی کی آواز شاید نہیں بن رہی، تو ہم نے تمام سیاسی کارکنوں کو، سماجی کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ہم نے ایک فورم کا قیام عمل میں لایا جو صارفین کے حقوق کے لیے، بیسیکلی آپ بھی صارف ہیں، میں بھی صارف ہوں، ہم سب صارف ہیں، کسی حیثیت سے ہم گورنمنٹ سیکٹر سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے سروسز لیتے ہیں اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ مگر دیکھیں نا، ایک سب سے بڑی مثال لے لیں کہ ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ چیزوں کے اشیاء خرد و روش کے نرخ طے ہوتے ہیں، تو پھر اس نرخوں کے اوپر عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ ذمہ داری عوام کے نمائندوں کی ہے اور انتظامیہ کی ہے۔ انتظامیہ ان تاجر تنظیموں سے، ان لوگوں سے شاید مرہات لیتی ہیں، شاید ان سے اپنے مفادات کا تحفظ کرواتی ہیں، وہ اس طرح سے مؤثر کروائیاں نہ انتظامیہ کرتی ہے اور نہ ہی عوامی نمائندے عوام کے حقوق کے لیے وہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب تک عوام متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے، ان کی آواز کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جب تک آپ متحد ہو کر وہ پورا معاشرہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک متحدہ طور پر، ایک متفقہ طور پر جب آپ باہر اجتماعی آواز بلند کریں گے تو پھر شاید یہ حکمران بھاگ نہ سکیں، یا تو پھر یہ لوگوں کے کام کریں گے یا پھر اگلی بار عوام متحد ہو کے انہیں مسترد کر دیں گے۔ میں سردار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہاں شہر میں دیگر جو مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سیاسی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں واقعی جمہوری جماعتیں ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کی فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں یا یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں؟ قاری صاحب، آپ نے بجا فرمایا، یہ سیاسی جماعتیں نام کی سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا بھی ماضی میں تعلق رہا ہے سیاسی پارٹیوں سے، لیکن وہ دور کچھ اور تھا۔ اس وقت کبھی بھی کوئی عوامی مسئلہ ہوتا تھا، ایشو ہوتا تھا، تو اس کے لیے سیاسی جماعتیں ڈسٹرکٹ لیول، تحصیل لیول، سٹی لیول پہ وہ ایکٹیو ہوتی تھی اور اس مسائل کو وہ عوام حکومت کے اعلیٰ کام تک پہنچاتی تھی۔ بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے پاور پالیٹکس جب سے شروع ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے MP کیسے بننا ہے، کس کے ذریعے آپ نے ٹکٹ لینا ہے اور کیسے کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے اور اسمبلی میں پہنچنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو عوام کے ساتھ کوئی تو سروکار تو ہے نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے جب ہمارے پاس ٹکٹ ہوگا تو جس پارٹی کی کہ وہ پاپولیرٹی ہوتی ہے تو ووٹ لے لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رہا ہے، اور جو کام ان سیاسی پارٹیوں کا تھا وہ غیر سیاسی تنظیموں نے وہ سنبھال دیا ہے۔ اب ان کی اپنی مرضی ہے، چونکہ وہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے تو ہوتے نہیں ہیں۔ اب ہمارا کام، یہ تاجروں کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے ریلیف حاصل کریں، وہ تو خود آلریڈی ایک عوام انہی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کی جس طرح حالیہ جنگ کے دوران پیٹرول مہنگا ہوا ہے، تو پیٹرول کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ ایبٹباد میں کرائے کی کیا پوزیشن رہی ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں جو دیگر انفلیشن آئی ہے اس کو آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے سیاسی پارٹیوں کا رول بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حکومتی پارٹی آ کر جلوس نکالے، لیکن کم از کم
اگر ایک پارٹی حکومت میں ہے تو 10 پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں، تو وہ اگر سارے مل کے اس مسئلے کو ٹیکل کریں، اس مسئلے کو اجاگر کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس پر توجہ نہ دے یا انتظامیہ توجہ نہ دے۔ اب انتظامیہ کے سامنے تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ جو عوام کی آواز بلند کرے، اس لیے انتظامیہ بھی سوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بس نظام چل رہا ہے، لہٰذا وہ کسی چیز پہ اپنا مطلب ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا صاحب، رمضان میں انتظامیہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی ایکٹیو تھی، انہوں نے بڑی کروائیاں کی اور لوگوں کی بڑی امیدیں ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد اور اسسٹنٹ کمشنر سے وابستہ ہو گئیں کہ وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی رمضان ختم ہوا پھر وہ لوگ بھی شاید اس طرح سے جو ضلعی انتظامیہ تھی اس کی وہ کاروائیاں نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کیا ضلعی انتظامیہ کو یا حکمرانوں کو کیا میسج دیں گے؟ عوام اس مہنگائی میں پس رہے ہیں اور عوام کو جو اشیاء خرد و نوش کے جو ریٹ ہیں ان کے مطابق اشیاء مل نہیں رہی ہیں، تو آپ حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا عوام کو ریلیف دلانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں؟ بینگ عالم دین آپ ایک ہمیشہ عوام کے مسائل پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو مولانا صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پر یہ انتظامیہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ نہ تو شائع خردروش، آپ دیکھیں گوشت کا ریٹ اگر انتظامیہ نے 1000 روپے دیا ہوا ہے تو یہاں پر 1400-1500 روپے میں بک رہا ہے۔ آپ چائے کی پیالی کا کوئی ریٹ نہیں ہے، روٹی کا وزن، انہوں نے روٹی کی قیمت میں 5 روپے ایک دم سے اضافہ کر دیا۔ ابھی کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا، گندم مارکیٹ میں آ گئی ہے اور بڑی وافر تعداد میں آ گئی ہے، سی این جی اسٹیشن کھل گئے ہیں، مگر سزوکی والے کرایہ اب بھی 30 روپے تھا، 30 کے یہ 40 لینے لگے، پھر انہوں نے 10 روپے اور بڑھا دیے اور 10 روپے بڑھانے کے ساتھ اب 50 روپے لے رہے ہیں، ہر روٹ پہ 10 سے 15 روپے 20 روپے کرایہ انہوں نے بڑھا دیے۔ تو کیا انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ کرایہ ناموں پہ جو اشیاء خرد و نوش کی جو پرائس لسٹ گورنمنٹ دیتی ہے ان پہ عمل درآمد کروائے؟ بالکل جی قاری صاحب، کیوں نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ان کی ہے نا، انتظامیہ کی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ریاست ذمہ دار ہوتا ہے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے، اس کی بنیادی سہولیات دینے کے لیے، اس کے ہر چیز کی نگرانی کے لیے۔ ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ ایک تو مہنگائی گورنمنٹ کی طرف سے بڑھی ہے نا، کہ جیسے پیٹرول مہنگا، پیٹرول کی وجہ سے پھر ہر چیز مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو گورنمنٹ نے باقاعدہ اس چیز کو وہ نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا، اور دن بدن بلکہ ہر 10 دن بعد ہم دیکھتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر باقی چیزیں متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی باقاعدہ مطلب ارادے سے ہی چیز بڑھ رہے ہیں، تو اس میں انتظامیہ تو ایک آلریڈی ایک چیز کی ریٹ لگی ہوئی ہے، اس میں تو نہیں کہہ سکتے۔ جہاں دکانداروں نے مصنوعی یا تاجروں نے مصنوعی مہنگائی کر دی ہے تو وہاں پھر ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی چیک بیلنس رکھے اور وہاں جا کر پوچھے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، تاکہ عوام کو سہولت ہو، آسانی ہو اور چیز اس کو ملے۔ بلکہ حال ہی میں اپنے لاک ڈاؤن کا ابھی تو ختم کر دیا، وہ جو لاک ڈاؤن شروع کیا اس میں تو عوام کو سراسر انہوں نے تنگ کرنا تھا، باقی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں تھا نا۔ تو دکانیں جی 8 بجے بند کر دو، اب عوام ہے یہ تو ایک وہ بن گیا ہے لوگوں کا، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ صبح کھولے شام کو بند، لیکن رات کو کسی کی مہمان ہے، کوئی ضرورت ہے جی دکان بند ہے۔ پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہم نے دیکھی کہ ایک غریب آدمی ہے بیچارہ، اس پر جی جرمانہ کر دیا جی 10-20 ہزار کہ آپ کا دکان کیوں کھولا ہے۔ تو یہ جو ان کا طریقہ کار ہے نا، یہ بھی غلط ہے، اور جو اس کا اصل کام ہے اس طرف یہ نہیں جا رہے۔ باقی مہنگائی کنٹرول کرنے کے جو یہ طریقے اپنا رہے ہیں، ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، ان سے بڑھے گی مہنگائی۔ دیکھو ہمارے سامنے ہمارا دین، نبی کی تعلیمات، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے تعلیمات موجود ہے۔ دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے اس خلافت میں، امارت میں مزدور کی مزدوری اور اجرت کتنی ہے معلوم کر کے آؤ۔ تو جب آگے کہتے ہیں میری اجرت بھی اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کل ہم سب اپنے آپ کو نا بڑے دعوے دار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، فلاں ہیں۔ تو آج ایسا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ مزدور کی اجرت کتنی ہے اور ایک افسر کی کتنی ہے، ایک حکومتی ذمہ دار کی مراعات کتنے ہیں۔ بلکہ یہاں تو نظام ہی الٹا ہے کہ غریب کو کہیں کہ آپ سارے ٹیکسز بھی دیں، آپ ہر چیز ادا کریں،
اور جو گورنمنٹ کا ملازم ہے، افسر ہے، تو ان کو کہے آپ کا ہاؤس بھی فری ہے، آپ کا بجلی بل بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، فیول بھی فری ہے، اور ہر چیز نہ اس کے بلکہ پورے اس کے جو گھر والے ہیں ان سب کے لیے فری. تو یہاں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب وہ لاکھوں روپے مراعات گورنمنٹ سے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، وہی ساری چیزیں جیب سے ادا کرے، اور اس دوسری طرف غریب کو یہ چیزیں معاف کر دے کہ جس طرح 200 یونٹ ہے تو اس میں سے 100 معاف کر دے. اگر کسی کا 100 یونٹ ہے تو کوئی بل نہ دے، 100 سے اوپر ہے تو بل ادا کرے. لیکن یہاں اس طرح نہیں، بلکہ یہاں تو کاٹ رہے ہیں. اگر 101 ہو گیا تو پھر ڈبل دینا پڑے گا آپ کو. تو یہ چیزیں جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین سے دوری ہے ہماری، چاہے عوام ہے، ہمارے حکمران کوئی بھی ہے. اعمالکم اموالکم، کہ جیسے اعمال ویسے تمہارے حکمران آئیں گے تمہارے اوپر. تو پہلی غلطی تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم خود دور ہے دین سے. ہم اگر خود اپنے سے شروع کر دیں دین پر عمل کرنا تو اللہ بھی آسانیاں پیدا کریں گے اور اللہ کی مدد آئے گی. اور دوسری طرف پھر ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جس طرح بھی بات کہی گئی کہ جی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر ہم انتخاب کے لیے نکلتے ہیں، فلاں زندہ باد فلاں مرد آباد. اس وقت پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہی آدمی 5 سال پہلے رہا، اس نے کون سے میرے لیے جو ہے نا وہ کام کیا ہے، یا مجھے جو ہے نا بام ذریعہ پر پہنچا دیا ہے انہوں نے. تو پھر وہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی اس میں کام کا آدمی کون ہے کہ کل وہ میرے دہلیز پر آ کر میرا حق مجھ سے پوچھے گا، نہیں کہ میں ان کے دفتر میں جا کر چکرے کاٹوں گا. تو ایسا آدمی اگر ہے تو اس کو دے، نہیں ہے تو پھر سیدھے بائیکاٹ کرے. بھئی ہمیں اس طرح کی اسمبلی یا اس طرح کے نمائندے نہیں چاہیے. سردار صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم دیکھتے تھے کہ جو صحافی ہوتے تھے وہ معاشرے کی زبان ہوتے تھے، ان کے کان ہوتے تھے، ان کی آواز ہوتے تھے. وہ عوامی مسائل پہ لکھتے تھے، عوامی مسائل پہ بات کرتے تھے. مگر آج کل ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ صحافتی تنظیمیں یا جو پہلے صحافی لکھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، آج کل شاید صحافی اس طرح سے بول نہیں رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے سردار صاحب؟ قاری صاحب، آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا، چونکہ میں خود صحافی ہوں. لیکن بدقسمتی سے ترجیحات بدل رہی ہیں، جس طرح سیاسی پارٹیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں، جس طرح مطلب ہر چیز اس کا اپ سیٹ ہو گیا ہے. تو اسی طرح صحافیوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک تو چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ صحافتی صنعت بحران کا شکار ہوئی ہے، پرنٹ میڈیا بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ چونکہ سوشل میڈیا آ گیا، جو بات لوگ دوسرے دن ان کو پتہ چلتی تھی وہ اب 10 منٹ کے اندر پتہ چلتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک لامتناہی دوڑ ہے، مطلب کہ اس میں فالوئنگ کی دوڑ ہے. اس میں عوام میں مسائل کی کوئی بات نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی بس ڈپٹی سمجھ کر دوسروں کی خدمت کر رہا ہے. تو صحافت تو میں سمجھتا ہوں بہت کم ہو رہی ہے. بس یہ ہے کہ ان کے میں کیا کہہ سکتا ہوں قاری صاحب، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس پہ آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ عوامی نمائندے بھی رہے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی سے بھی رہے ہیں اور اب میڈیا کے ساتھ بھی ہیں. میں ذرا معذرت کے ساتھ کہ وہ امانت اور دیانت بھی نہیں رہا. یہ بہت بڑی بات. پہلے صحافت کے اندر یا صحافی برادری میں امانت اور دیانت تھی نا، آج نہیں رہا ہے. آج جس طرح سر نے بات کی کہ آج لالچ آ گیا ہے سب کے اندر، اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، بددیانتی کرنی پڑے، فیک نیوز پھیلانا پڑے، کچھ بھی، بس مجھے ویوز مل جائے، مجھے پیسے مل جائے. حقیقت پر مبنی تحقیق کوئی نہیں ہے، ریسرچ کوئی نہیں ہے، اور خبر کی ٹٹولنا، دیکھنا کہ واقعی اس میں صداقت ہے نہیں ہے، وہ چیز نہیں رہی ہے. بس کیمرے کے سامنے بیٹھ جاؤ، دنیا جہان کی جھوٹ ہے، سچ ہے، غلط ہے، اچھا ہے، جو بھی ہے بس بولتا جاؤں اور لوگ سنتے جائیں. اس نے بھی صحافت کو بدنام کر دیا ہے. مولانا صاحب یہاں صحافی ہے نا بہت کم ملیں گے آپ. مولانا صاحب مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے. اب جو قلم کا جہاد ہے، اس قلم کی قسم خدا نے قرآن میں اٹھائی ہے. تو کیا اس حرمت کو یا ان کا جو مقام ہے، ایک صحافی جو معاشرے کا ایک عام ستون ہے، صحافت کے بغیر یہ معاشرہ ادھورا ہے، تو کیا آپ یہاں پہ ہماری جو صحافی برادری ہے، آپ مولانا صاحب ان کو بھی کوئی پیغام یہ دیں گے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن معاشرے میں فقدان پایا جا رہا ہے
کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے لوگ کترا رہے ہیں. تو کیا ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ بالکل، دین تو یہ کہتا ہے نا کہ سچے سچوں کے ساتھ کھڑے ہو، اور سچے سچوں کے ساتھ کل اٹھائے جائیں گے کل قیامت کے لیے. اور اصول دیا ہے ایک شریعت نے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی خبر لا کر پہنچائے، کوئی خبر آ جائے، تو فرمایا کوئی فاسق آدمی، تو فرمایا فتبینوا، آپ اس کی تحقیق کریں، تصدیق کریں، آپ تصدیق تحقیق کریں، کریں. آپ اس کو ٹٹولے، آپ اس کو دیکھیں کہ واقعہ کے مطابق یہ خبر سچی ہے یا غلط ہے. اگر سچی ہے تو ٹھیک ہے، آپ آگے اس کو پھیلائیں. اگر سچی نہیں ہے، غلط ہے، تو وہیں روک دیں. تو معاشرہ لازمی بات ہے غلط خبروں سے، غلط چیزوں سے پاک ہو جائے گا. لیکن یہاں اس چیز کو یا اس اصول کو نہیں رکھتے سامنے. یہاں ہم نے اصول کیا بنائے ہیں کہ جتنی جھوٹی خبر ہوگی نا وہ زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ میرے ویوز زیادہ آ جائے. کچھ ہو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ہمارا دین کے بارے میں کوئی تحقیق ہے یا دین کے بارے میں کوئی ہماری سمجھ ہے. بس میں نے کہا کہ ویوز آ جائے اور پیسے آ جائے. تو کچھ اصول ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ صداقت، دیانت اور امانت، یہ تین چیزیں کم از کم ایک صحابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ تین صفات ہو. ناظرین، کیونکہ وقت انتہائی کم ہے اور موضوع بہت سارے تھے، انشاءاللہ تمام موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی. ہم عوام کو، ناظرین کو ہمارا نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ہم چاہیں گے کہ عوام ہماری رہنمائی کریں، اپنے جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ سوالات ہمیں بھیجیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان کے مسائل کے اوپر نہ صرف بات کریں گے بلکہ ان ریلیونٹ اتھارٹیز کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلائیں گے اور عوام کے جو سوالات ہیں ان اتھارٹیز سے ہم کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مگر پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں یہاں پہ کہوں گا، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن اور سنت سپریم لا ہے. تو حکمرانوں کو اور جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس کا مقصد ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اگر لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ جو ریاست قائم کی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو پھر اس کا سپریم لا قرآن اور سنت ہے. تو حکمرانوں کو بھی قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. جب آپ قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں گے تو پھر شاید یہ مسائل ایسے نہ ہوں، مسائل حل بھی ہوں گے. اور میں مولانا صاحب کی بات کروں گا کہ انسان کے اندر جب امانت، دیانت، یہ چیزیں جب آئیں گی، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے ہونے کا جب یقین ان کے دل میں آئے گا، تو پھر شاید ہم سے یہ جرم سرزد نہ ہو، پھر ہم احتساب کی طرف جائیں. تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمیں آخرت میں اس چیز کا جواب اور سوال دینے پڑیں گے. کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو میں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری راشد محمود کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.